بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I swear by the early hours of the day and the night when it covers with darkness. Your Lord has not forsaken you, nor has He become displeased. And surely what comes after is better for you than that which has gone before. And soon will your Lord give you so that you shall be well pleased. Did He not find you an orphan and give you shelter? And find you lost and guide them to you, and find you in want and make you to be free from want. Therefore, as for the orphan, do not oppress him, and as for him who asks, do not chide him, and as for the favor of your Lord, do not announce it. Sadaqallahu al-Ali al-Azim. اب کی یہ آواز انشاءاللہ اس ایوانوں تک اور اس حکمرانوں تک ضرور پہنچے گی جن کی سرپرستی میں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. شیم شیم شہباز شریف، شیم شیم شہباز شریف. اور جو ایجنسیاں ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہ دہشت گرد جو ان کے پلے ہوئے ہیں، جو ان کے ٹرین کیے ہوئے ہیں، جن کی تربیت، ان دہشت گردوں کی تربیت محفوظ کیمپوں میں ہوئی ہے، اور وہی دہشت گرد ان کی میت میں اور ان کے انفارمیشن سے اور ان کی حمایت سے آج مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے. شیم شیم آئی ایس آئی، شیم شیم آئی ایس آئی، شیم شیم نواز شریف، شیم شیم نواز شریف، شیم شیم شہباز شریف. شیم شیم شہباز شریف. چاہے وہ نواز ہو، چاہے وہ زرداری ہو، کوئی بھی حکومت ہو، لیکن اس عوام پاکستان میں عوام، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے کسی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، محفوظ نہیں ہے. برادر اینڈ سسٹرز، انشاءاللہ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم اختتام تک پہنچا دیں. مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا، تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے، گزرتی ہے جیسی گزاریں گے مولا، نہ ہاری ہے ہمت نہ ہاریں گے مولا، ستم تھک گیا ہے ہوئے کند خنجر، لہو مومنوں کا بہاتے بہاتے، کہیں نو ہماتوں کہیں آوزاری، صفے
کربلا کا مسلسل ہے جاری، جھکے جا رہے ہیں ضعیفوں کے کاندھے، جوانوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے۔ جو بہنیں ہیں زندہ تو بھائی نہیں ہے ماں باپ باقی تو بیٹے نہیں ہیں، جو بیٹے ہیں باقی تو سایہ نہیں ہے، جگر کانپتا ہے بتاتے بتاتے۔ خدا جانتا ہے وہ کیسا تھا منظر، کلیجے پہ عابد کے چلتے تھے خنجر، جوانی ضعیفی کے در پر کھڑی تھی، سکینہ کی تربت بناتے بناتے، تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا، تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے۔ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ جس طرح سے خدا کی بارگاہ میں شہید ہونا ایک عظیم مرتبہ اور سعادت ہے، شاید اسی طرح ایک عظیم مرتبہ اور سعادت یہ ہے کہ انسان کو یہ توفیق نصیب ہو کہ وہ شہداء کی یاد کو زندہ رکھے۔ وہ کام کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انجام دیا، آج ٹورنٹو کی سردی میں آپ سب کا آنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ سب اسی حسین اور اسی زینب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ان تمام سختیوں کے باوجود شہداء کی یاد کو زندہ رکھا۔ اور ہم یہ دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی شہداء کو فراموش نہیں کریں گے۔ شہادت یہ آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر خداوند عالم یہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ اے اس دنیا میں زندہ رہ جانے والے لوگوں، اس بات کا گمان بھی نہ کرنا، اس بات کا تصور بھی نہ کرنا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے وہ مردہ ہو گئے ہیں، وہ لوگ مٹ چکے ہیں۔ نہیں، وہ لوگ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ میں اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، وہ لوگ زندہ ہیں، ہمیں بشارت دے رہے ہیں کہ آئندہ روشن ہونے والا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ظلم کرنے والے فنا ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ کہ جو خدا کی بارگاہ میں اور خدا کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، کامیابی اور نصرت انہی کی ہے اور یہ زمین انہی کے ہاتھوں میں واپس آنے والی ہے۔ جب ہم شہادت کے بارے میں ان روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہمارے سامنے، اللہم صلی علی میرا مولا فرماتا ہے اشرف الموت قتل الشہادہ، بہترین موت خدا کی بارگاہ میں شہادت کی موت ہے۔ اس سے بہتر، اس سے افضل موت خدا کو کی بارگاہ میں کسی بندے کو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی
فوق کل بر بر، تمام نیکیوں سے بالا ایک نیکی ہے. حتی یقتل العبد فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں شہید ہو جائے. جب ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اس سے بالا کوئی مرتبہ اور کوئی فضیلت خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے. میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم ہونا نہیں چاہتا. اس بات کو جاننے کے بعد کہ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا ہم سب کا فرض ہے، میں فقط 4 مختلف لوگوں کو خطاب کر کر 4 پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک وہ لوگ کہ جو آج پاکستان میں مسلمان شیعوں کا خون بہانے کے درپے ہیں، مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں، اہل سنت بھائیوں کی مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں، تشیع کو خون میں نہلا رہے ہیں. میں ان سب کو آج ٹورنٹو کے اس سرزمین کے اوپر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیعوں کو اور مسلمانوں کو قتل کرنے والے یہ بات جان لیں کہ یہ حق کا راستہ ہے، اور اس حق کے راستے پر چلنے والے ان قتل و غارت گری سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور اگر آپ سب یہ اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جب اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے تو اس موقع پر میرا مولا کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، اس کعبے کے رب کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا. یہ اسی علی کے ماننے والے ہیں، یہ اس میثم تمار کے ماننے والے ہیں کہ جب دار پر چڑھتا ہے تو اس پر بھی علی کے فضائل بیان کرتا ہوا رہتا ہے. یہ اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جب شب عاشور موت ان کا سامنے نظر آتی ہے تو اپنے آقا اور مولا کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ مولا ایک جان حاضر ہے، اگر 70 جانیں ہمارے پاس ہوتی تو یہ تمام جانیں آپ کی راہ میں نثار کر دیتے. بس حسین اور علی کے چاہنے والوں کو للکارنے والے یہ جان لیں کہ حسین اور علی کے چاہنے والے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور حسین کی راہ پر ثابت قدم رہیں گے. ان شہادتوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایک پیغام میں پاکستان کے رہنے والے اور تمام مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں. خدا را یہ بات جان لیں کہ جو لوگ آج شیعہ اور سنی کے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں اور کسی بھی نام پر اپنے آپ کو شیعوں کا حامی کہہ کر مسلمان سنیوں کے خلاف ابھار رہے ہیں، اہل سنت کے مقدسات کو برا بھلا کہتے ہیں، یا دوسری طرف اہل سنت کے وہ افراد کہ شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں، شیعوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ دونوں فرقے مسلمانوں کے حامی نہیں ہیں، اسلام کے حامی نہیں ہیں. وہ تشیع، وہ تسنن جو برطانیہ اور امریکہ کے ذریعے سے پھیلائی جائے، یقیناً وہ اسلام کی حامی نہیں ہو سکتی. ہم سب کو اس سے برات کا اظہار کرنا ہے. نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، شیعہ اور سنی دونوں بھائی ہیں، اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس سرزمین پاکستان کو ہم نے بنایا تھا، اور اس کے سرزمین پاکستان کی بقا ہم سب کے اتحاد کے اندر شامل ہے. بس ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے، تمام مسلمان شیعوں اور سنیوں کے اس بات کے اعلان کر دینا ہے کہ ہم ان تفرقہ پھیلانے والوں کے خلاف ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، وہ سب ہم سب کے دشمن ہیں. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. ایک پیغام میں اس پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستانی گورنمنٹ کو دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کہ یہ پیغام اس سرزمین سے پاکستانی حکمرانوں تک پہنچ جائے گا اور آپ سب اس میں میرے شریک ہیں. یہ پیغام میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین پر آخری موقع پر یزید کے ماننے والوں کو دیا تھا. میرا مولا کہتا ہے ویلکم ان لم یکن لکم دین، اے یزید کے ماننے والوں اگر تمہارے لیے کوئی دین نہیں ہے، تم کسی دین کی پیروی نہیں کرتے، ولا یخافون للآخرہ، اور آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، تو اسی دنیا کی خاطر تم آزاد مرد رہو. فکن احرانا فی دنیاکم، اسی دنیا میں آزاد مرد کے طور پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اے پاکستان کے حکمرانوں یہ بات یاد رکھ لینا
کہ اگر تم اس دنیا کو بھی بنانا چاہتے ہو اور اس دنیا کی خاطر بھی پاکستان کو بچانا چاہتے ہو, تمہیں دنیا اور آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے, تمہیں خدا پر کوئی ایمان نہیں ہے, تو اس بات کو یاد رکھ لو کہ یہ درندہ صفت حیوان کے جو تم تربیت دے رہے ہو, ان کی پشت پناہی کر رہے ہو, اگر یہ پشت پناہی جاری رہی تو نہ پاکستان رہے گا, نہ تم رہو گے, نہ تمہاری یہ دنیا رہے گی. بس اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ ان ظالم درندہ صفت دہشت گردوں کو جب تک پاکستان سے ہم نابود نہیں کریں گے, نہ شیعہ باقی رہیں گے, نہ سنی باقی رہیں گے, نہ پاکستان کی بقا رہے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کو باقی رکھے تو ہم سب کو مل کر اس ناسور سے اپنی جان چھڑانی ہوگی, اور آخر میں ان لوگوں کو کہ جو اس تکفیری ٹولے کو پوری دنیا کے اندر مضبوط کر رہے ہیں, یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ درندہ صفت حیوان کی جو ہم تربیت دے رہے ہو, آج شاید کسی اور کو قتل کر رہے ہیں, لیکن بہت جلد ان کا خمیازہ تمہیں خود بھی بھگتنا پڑے گا. اس بات کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو شہداء کی راہ کو زندہ رکھنے اور بالآخر انشاءاللہ ہم سب کو اس عظیم مرتبہ پر فائز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بر محمد و علی محمد صلوات. رہبر معظم اور قائد انقلاب نے بھی یہی کہا تھا کہ بڑا واضح میسج ہے کہ ہم اس الجھن میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں, لیکن استعمار اور تکفیری وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے مسلمانوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. جزاکم اللہ خیر. اس کے ساتھ جو ہے میں برادر کامران رضوی سے گزارش کروں گا کہ وہ چند نوحے کے کچھ جملے آپ گوشت گزار کریں. پر محمد و آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں ہم سوائے تعزیت کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اس مقام پر جب پشاور کے شہداء کے ان بچوں کے لیے جب ہم لوگ یہاں جمع ہوئے تھے تو یہاں پر طالبان مرد آباد نعرے نہیں لگ سکے. جب تک ہم استعمار کی, جب تک ہم ان تکفیریوں کے لیے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے, جب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور ریپیٹیشن ہوتی رہے گی. اس دن یہ اگر یہاں پر موجود لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ وہ طالبان مرد آباد کہہ سکتے تو شاید یہ واقعات پھر دوبارہ نہیں ہوتے. طالبان مرد آباد, طالبان گھبرائے گی زنوں, گھبرائے گی زنوں, بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب, گھبرائے گی زینب. کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی, کیا تباہی. اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب, گھبرائے گی زینب. پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا, کس کس کو نشارس کے دکھلائے گی زینب,
کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اکبر سے بھی ہے یاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. کالمسٹ اینالسٹ اور سوشل ورکر ہیں, ٹورنٹو میں کئی سالوں سے انوالو ہیں ان چیزوں میں, اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. ان کی ان ڈیپتھ انالیسس ہیومن رائٹ وائلیشن جو پاکستان میں ہو رہے ہیں, خصوصاً ان دہشت گردوں اور تکفیریوں کے سلسلے میں ان کی بڑی خدمات ہیں اور انالیسز ہیں, جن سے گائے بقائے اور بہت سے اوقات میں یہ اخبارات میں اور دوسرے اس میں جو ہیں وہ اپنے مضامین چھاپتے ہیں. میں بردر آصف جاوید سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کچھ جملے آپ کو بولیں. آصف جاوید صاحب. ٹو دا پوائنٹ بات کریں, یہاں پر سردی کے اندر لوگ فریز ہو رہے ہیں. میں آپ کا بالکل زیادہ وقت نہیں لوں گا, اور میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ بات کر کے آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اس وقت پاکستان, ریاست پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال ہو چکی ہوئی ہے. فرقہ واریت, مذہبی دہشت گردی اور لسانیت عروج کے اوپر ہے. کبھی احمدیوں کو قتل کیا جاتا ہے, احمدیوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے, کبھی شیعوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے اور ان کو واجب القتل کیا جاتا ہے, کبھی عیسائیوں کو بھٹے میں جلایا جاتا ہے زندہ, ہندوؤں کو مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, اور ان کے ٹیمپلز کو تباہ اور برباد کیا جاتا ہے. آپ لوگ ایک بنیادی غلطی کر رہے ہیں. احمدی اپنی لاشوں کا ماتم کرتے, شیعہ اپنی لاشوں کا ماتم کرتے, عیسائی اپنی لاشوں کا ماتم کرتے, ہندو اپنی لاشوں کا ماتم کرتے, لیکن یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آپ سب کی لاشوں کا ماتم کرتا ہے. یہ ریاست پاکستان یہ ذمہ دار ہے. آپ جتنے بھی پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر قتل ہو رہے, لسانیت کی بنیاد پہ قتل ہو رہے, اس کی ذمہ دار یہ ریاست پاکستان ہے. یہ پاکستان وہ بد نصیب ملک ہے جس میں ریاست کا مذہب ہے, ایک اکثریتی گروہ کا مذہب ریاست کا مذہب بنا ہوا ہے. ریاست کو غیر جانبدار رہنا ہوتا ہے, کسی مذہب کی سرپرستی نہیں کرنی ہوتی ہے. اس ریاست کی حدود میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, ریاست کو ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہوتا ہے. تزویراتی اثاثوں کے نام پہ دہشت گردوں کو پال کر اتنا بڑا کیا گیا کہ آج ان کا انویسٹر, وہ ان کا اثاثہ جو ہے وہ اپنے انویسٹروں کو کھا رہا ہے. آپ لوگ بنیادی بات کریں, سارے پاکستان کی جتنی بھی آپریس کمیونٹیز ہیں وہ سب مل کے ایک جگہ بیٹھے, ورنہ پاکستان کے اندر اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے, سب اپنا اپنا ماتم کرتے رہیں گے. میں بس آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, مجھے یہی پیغام دینا تھا. شکریہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین اکرام, شہادت وہ چیز ہے جو شہید عارف حسینی نے فرمایا کہ شہادت ہماری ماں نے ہمیں دودھ میں پلائی ہے. ہم اس شہادت سے محبت کرتے ہیں, ہم اس شہادت کے عاشق ہیں. قرآن مجید میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور اس کے بعد اس پہ قائم رہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ ان پہ نازل ہوتے. مومنین اکرام, قرآن مجید جو ہے وہ ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے. خالق ارشاد فرماتا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس, اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے
بغیر کسی وجہ کے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ اس جیسے شرمسار جو انسان ہے، یہ جو نواز شریف ہے، اس کو شرم کرنی چاہیے۔ شیم شیم نواز شریف، شیم شیم نواز شریف، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے شہادتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ۔ مومنین کرام، جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے حل کتنے ہیں۔ تو کسی حادثے کے کم از کم 3 حل ہوتے ہیں۔ پہلا بنیادی حل ہوتا ہے جسے فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، فوری طور پر، اور اس کے بعد اس کے دوسرا مرحلہ اور پھر آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی جگہ پہ بھوکے پائے جائیں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بھوکے انسان کو کھانا کھلایا جائے، پھر یہ سوچا جائے کہ یہ بھوکے پیدا کیوں ہو رہے ہیں۔ تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایک ظالم ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا راستہ ہے کہ ظالم کو ختم کیا جائے۔ تو پہلا یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، دوسرا ہے کہ ظالم کو ختم کیا جائے۔ اب تیسرا اور آخری حل یہ ہے کہ یہ ظالم پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ تو دنیا پرستی سے ظلم ہوتا ہے، یہ خدا کو بھول جانے سے انسان میں ظلم آتا ہے۔ تو آخری حل یہ ہے کہ انسان کو خدا کا بندہ بنا دیا جائے۔ اگر انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا تو یہ ظلم سے دور ہو جائے گا۔ بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ان بے گناہوں کو کیا ان کی سرفروشی نے مارا؟ یہ ہمارے شہید ہوئے احباب، ان کا وجہ سبب کیا ہے مومنین کرام؟ ایک اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہمارے درمیان یونٹی اور اتحاد اور اتفاق کا ہے۔ ہم اگر اتحاد نہ کر سکے تو کسی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ امام خمینی نے فرمایا کہ تمام مشکلوں کا جو حل ہے وہ فقط ایک جملے میں ہے، وہ اتحاد میں ہے۔ ان بے گناہوں کو کیا ان کی سرفروشی نے مارا، یا جو نشے میں ہے اقتدار کے ان کی مدہوشی نے مارا؟ ان بے گناہوں کو کیا ان کی سرفروشی نے مارا، یا جو نشے میں ہے اقتدار کے ان کی مدہوشی نے مارا؟ انہیں جاہل کے جنون نے یا غافل کی سرگوشی نے مارا؟ انہیں فتنوں کے شور نے یا فتنوں کی سرگوشی نے مارا؟ ہم ناداں دنیا سے شکوہ کرتے رہ گئے، ہم ناداں دنیا سے شکوہ کرتے رہ گئے، سمجھ نہ سکے ہمارے جوانوں کو ہماری خاموشی نے مارا۔ مومنین، اگر ہم خاموشی ختم کریں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مومنین کرام، معلوم ہے کہ سردی ہے، معلوم ہے کہ -25-30 ہے، لیکن ان شہداء کے خون سے ہماری یہ عظیم نہیں ہے۔ وہ جو انہوں نے شہادت پیش کی، سب ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومت قائم کی تھی، اور جو اسلامی حکومت ہمارے امام آگے کام کریں گے، قائم کریں گے، وہ اسلامی حکومت ہوگی، اور وہ واقعی سچی اسلامی حکومت ہوگی جس میں احمدی، کرسچن، مسلم، جیوز، جو بھی انسان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پروٹیکشن کیا جائے گا۔ تو میں یہ ریزولوشن ریڈ کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہاں پہ جن لوگوں نے مارا ہے ان کو کنڈیم کرنے آئے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ ہاتھ کہ جو ان لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ کو جیسے پتا ہوگا، روئٹرز نے ابھی 3 دن پہلے رپورٹ کیا ہے کہ آئسس کا پاکستان کا ہیڈ جب پکڑا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ مجھے $600 پر پرسن امریکہ سے مل رہا تھا آئسس کے لوگوں کو بھجوانے کا سیریا۔ تو اس سے سب سے پہلے ہم اس شیطان بزرگ کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جو ان تمام جند الشیطان، سپہ صحابہ، سپہ یزید، یہ جتنے لوگ ہیں ان کے پیچھے ایک ہی چہرہ ہے۔ تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے یہ نعرہ بلند کریں، شیم شیم USA!
Shame, shame, USA! Shame, shame, Jundu Shaitan! Shame, shame, Jundu Shaitan! On behalf of the organizing committee and all the people standing here, we express our complete solidarity with the victims of the barbaric massacre in Shikarpur and with all the Shia, Sunni and all other victims of the ongoing genocide in Pakistan. We strongly condemn the lack of action by the government of Pakistan, which has allowed the foreign-sponsored terrorists of Jundul Shaitan and other puppet organizations to brutally murder tens of thousands of Pakistani citizens with impunity. The citizens lost to this brutal assassination campaign are greater than the number of citizens killed in many armed conflicts between countries. We strongly condemn the criminal negligence and complicity of the government of Pakistan, evident by the fact that despite the large number of innocent civilians that have been massacred, not even a single murderer has been held accountable. We strongly reject attempts by the intelligence agencies of the United States of America through their Saudi and Pakistani puppets to divide the Pakistani Muslims on sectarian lines by sponsoring extremist organization and divisive forces on both sides. We, the Shias and Sunnis, are united in condemning these terrorists and the shameful lack of action by the government of Pakistan, which has surrendered to the foreign interests rather than performing its duties towards its citizens. Last, we demand immediate action against the leaders of the organization training these terrorists and providing safe havens to them. If you agree with this, then please repeat after me. Nara Takbir! Nara Takbir! Nara Risalat! Nara Risalat! Nara Haidari! 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 सर्दी में आप लोगों ने अपना फरीज़ा जो दीनी और शरई और इखलाकी फरीज़ा वो अदा किया। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जितने शोहदा अभी शोहदा हुए दुनिया में जितने भी शहीद और पाकिस्तान में खुसूसन शिकारपुर में और दूसरे बरादरान के यहाँ पे माशाल्लाह जो है वो शोहदा के फैमिलीज़ जो हैं हमें उनको फ़ख्र करनी चाहिए कि यहाँ पे शोहदा के भाई और फैमिलीज़ भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह और हमें ये फ़ख्र है कि शहादत हमारे लिए सआदत है। मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि शोहदा के रूह की बुलंदी के लिए उनके एक सब मिलके एक पहले सलावत पढ़िएगा पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलावत और एक फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ अगर आप इस तोहफे में शरीक होंगे तो ये हमारा इस्तिग़ासा ज़रूर हमारी मौला तक पहुँचेगा और उसकी ज़रूर हम तक वापसी होगी। मेरे मौला आओ के मुद्दत हुई है सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते। मेरे मौला आओ के मुद्दत हुई है सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते। तेरे दुश्मनों की गुजरती है मौला तेरे दोस्तों को सताते सताते। मेरे मौला आओ के मुद्दत हुई है सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते। गुजरती है जैसे गुजारेंगे मौला नहारी है हिम्मत नहारेंगे मौला। सितम थक गया है हुए कुंद खंजर लहू मोमिनों का बहाते बहाते। मेरे मौला आओ के मुद्दत हुई है सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते। मुसलमान के कातिल बने हैं मुसलमान
مکی جل رہے ہیں، مکان جل رہے ہیں، مریضان غیبت کو نیند نہ جائے، زمانے کے فتنے سلاتے سلاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، کہیں نوح مادم کہیں آہزاری، سفر کربلا کا مسلسل ہے جاری، جھکے جا رہے ہیں ضعیفوں کے کاندھے، جوانوں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، لعینوں نے ہم پر مظالم اٹھائے، جوان سال لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، چلے ہیں شہادت کا صحرا سجائے، وہ شادی کا صحرا سجاتے سجاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تھی صغرا کے لب پہ صدا یہ دعائی، چلے آؤ بابا چلے آؤ بھائی، اٹکتی ہے سینے میں اب میری سانسیں، تمہیں دیر ہو جائے نہ آتے آتے، میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، مسلمان کے قاتل مسلمان بنے ہیں، مکی جل رہے ہیں، مکہ جل رہے ہیں، مریضان غیبت کو نیند نہ جائے، زمانے کے فتنے سلاتے سلاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، کہیں نوح مادم کہیں آہزاری، سفر کربلا کا مسلسل ہے جاری، جھکے جا رہے ہیں ضعیفوں کے کاندھے، جوانوں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، مرد آباد مرد آباد طالبان مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، طالبان مرد آباد۔ انشاءاللہ ہم اپنے خون سے اور اپنی خدمتوں سے اور اپنی کاوشوں سے اس اپنے امام کے لیے آنے کے راستہ ہموار کریں گے، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ سب مل کے دعائیں امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ، بآواز بلند، اللہم حجت ابن الحسن صلواتک وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شين أمريكا، شين
شیم آل سعود شیم شیم آل سعود شیم شیم نواز شریف شیم شیم شہباز شریف شیم شیم طالبان شیم شیم لشکر جنگی شیم شیم جلد اللہ شیم